تو علامہ رفاعی نے جب یہ اہل بیت کی مناقبت اور فضیلت بیان کی تو ان پر بھی یہی ہوا کہ فتوے لگے ان کے دور میں علامہ رفاعی کے، اور علامہ رفاعی کو پسند نہیں کیا گیا بالکل۔ یہ بقیہ حصہ بے ڈال رہا ہوں، حصہ الف کور کرنے کے بعد علامہ رفاعی۔ اب آئیے مولانا مودودی، سیاست میں وہ کیسے رہے، تحریک پاکستان کی آزادی میں وہ منفی رہے یا مثبت رہے۔ خلافت و ملوکیت کتاب علامہ مولانا مودودی، حلقہ شعبہ خاص و خاص مکتبہ دیوبند، جب وہ لے کر آئے خلافت و ملوکیت کتاب، اور انہوں نے خلیفہ کے بہت سے معاملات، خلیفہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ افطار کرنے کا طریقہ، اور بھی بہت سے معاملات، خلیفہ کے خطبات، خلیفہ کا قتل، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے خلاف دوسرے صحابہ کا خروج، حضرت علی کی بہترین سیاست، حضرت علی کا بہترین عدل، حضرت علی کی ولایت کے معاملات، جب خلافت و ملوکیت میں انہوں نے بیان کیے اور اسے ترتیب دی کتاب کو، تو بہت سے علماء اہل سنت نے پسند کیا، لیکن بہت سے علماء اہل سنت ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ مولانا مودودی، حلقہ خاص و خاص فقہ اہل سنت مکتبہ دیوبند۔ جیسے میں نے ابھی ایک اور علامہ اسماعیل دیوبندی کی بات بیان کی، جیسے مولانا طارق جمیل، سب سے بہترین تبلیغوں میں کون؟ تبلیغات اسلامی میں اور حلقہ خاص و خاص اہل سنت اور دیوبند میں مولانا طارق جمیل۔ سب سے بہترین عالم دین کون؟ مولانا طارق جمیل۔ سب سے بہترین رہبر کون؟ حلقہ خاص و خاص مرکز دیوبند ہند میں اور پاکستان اور بنگلہ دیش سب کو اگر ملا دیا جائے، مولانا طارق جمیل۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب انہوں نے کربلا کے معاملات، سیدانیوں کا پر ڈھائے جانے والے مظالم، مصائب، زندان کا قید خانہ، حضرت علی بحیثیت امام، بحیثیت ولی، بحیثیت مولا، اور امام مہدی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، جب یہ بیان کرنا تبلیغی منہج پر اور مساجد میں اور جلسوں میں شروع کیے، تو مولانا طارق جمیل سب سے برے ہو گئے، سب سے بڑے بھٹکے ہوئے ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی مولانا مودودی کے ساتھ ہوا تھا خلافت و ملوکیت کے معاملے میں مکتبہ دیوبند۔ اور اسی طرح میں نے ایک اور معاملہ علامہ اسماعیل دیوبندی کا بھی رکھا تھا۔ اب آئیے امجد صابری کا قتل۔ امجد صابری کے قتل کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی کہ اماموں کی ولادت، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، وہ نعتوں کے علاوہ منقبتیں پڑھتے تھے اور اس میں فضائل مناقب ائمہ معصومین طاہرین بیان کرتے تھے اور ان میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ جی، تو اہل بیت کی فضیلت، ان کی تعریفیں، ان کی منقبتیں، ان کی قصیدہ خوانی بیان کرنے کی وجہ سے مختلف مساجد میں، امام بارگاہوں میں اور مدرسوں میں ان کو، اور مختلف جلسوں میں انہیں یہ سزا ملی کہ امجد صابری کا قتل کیا گیا، اور حلقہ خاص و خاص بریلوی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ امجد صابری، سلیم قادری کے قتل کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں کہ سلیم قادری مساجد کے انتظامی امور کو بھی دیکھتے تھے، جو مساجد کی تعمیرات کے معاملات ہوتے تھے، اور بالخصوص بڑے بڑے جلسوں میں تحریکوں کو ابھارتے تھے۔ تو اس پر جب یہ جن علاقوں میں سلیم قادری کے زیر اثر مساجد کا قیام ہوا اور انقلابی تحریکوں کا، تو سپہ صحابہ ان علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی، غلبہ کرنا چاہتی تھی، تو سلیم قادری کو مروا دیا اور ان کا بھتیجا بھی مارا گیا اور ڈرائیور بھی۔ بہت سے معاملات ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پاکستان کی مسجدیں ہمیشہ امام ابو حنیفہ کے نام پر بنتی ہیں، امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل کے نام پر کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ علی وہ نہیں ہیں جو صحابہ میں شمار ہو، علی کا مقام صحابہ سے افضل ہے، ہر لحاظ سے بلند ہے، علی رسول اللہ کا جز ہے، رسول اللہ کا نفس ہے، علی رسول اللہ کے نور واحد میں سے ایک نور ہے کہ پہلے رسول اللہ کا نور خلق کیا، بعد میں اللہ نے رسول کے نور سے علی کا نور خلق کیا اور علی کا نور منتقل کیا۔ تو علی کو صحابہ کی فہرست میں اے میرے بیٹے میری اولاد شامل مت کیا کرو۔ اور امام احمد بن حنبل وہ ہیں جنہوں نے مروان ابن حکم اور منافق صحابہ اور امیر شام پر اور عبداللہ ابن عمر پر تبرہ کی۔ امام احمد بن حنبل اور مسند احمد کتاب، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، تشکیل مسند احمد کتاب۔ امام شافعی کو شیعوں کی طرح رافضی، کافر اور بھٹکا ہوا قرار دیا گیا۔ امام شافعی نے کہا جس نے آل محمد پر نماز کی حالت میں درود نہیں بھیجا
اولاد رسول پر اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں علی علی کیوں کرتا ہوں، علی کے فضائل کیوں بیان کرتا ہوں، علی کی مقام مرتبے کی مناقبت کیوں بیان کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے اس وجہ سے رافضی کہتا ہے تو مجھے قبول ہے رافضی کہلوانا، رافضی ہونا۔ میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں، میں رافضی ہوں۔ امام شافعی اور امام مالکی اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے لے کر آنڈو بکرے اور آنڈو جانور کی قربانی کے معاملات، چھلکے والی مچھلی کو کھانے پر زیادہ زور، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، 36 رکعت تراویح کے معاملات، بہت سے معاملات بالکل جداگانہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی مسجدوں میں کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھتے مسجد مالکی، مسجد شافعی، مسجد امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور دیگر امام اربعہ کی روح سے۔ وہ تو یہ بھی کہتے کہ ہم غلطی بھی کرتے تھے، ہم سے گناہ بھی ہوتا تھا، ہم سے آیتوں کے معاملات میں بھول چوک بھی ہوتی تھی، لیکن ائمہ معصومین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رہبر امام ہیں، وہ امت کے امام ہیں، وہ اللہ کی ہدایت اور حجت ہیں اور ہمارے استاد امام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ائمہ طاہرین معصومین کبھی کوئی ذکر، کوئی فضیلت، کوئی قربانیاں، کوئی معجزات، کوئی کرشمات، کوئی قول و افکار مساجد و مدرسوں میں بیان نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی 3 اماموں کے نام پر مسجدوں کے نام بھی نہیں رکھے جاتے۔ یہ ساری وجوہات ہیں۔ اب آئیے امام ابو حنیفہ کا تو یہ بھی جملہ ہے کہ اگر میں امام جعفر صادق کی شاگردی قبول نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میں کبھی بھی دین کی نہ علم لے پاتا، نہ معلومات، نہ دسترس۔ اگر میں امام جعفر